میں سبق کے آغاز میں ایک بات بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں اور آخر میں کہہ رہا ہوں، ہم پڑھیں لیکن پڑھ کے محقق نہ بنیں، ہم پڑھیں اور پڑھ کے ناقل بنیں۔ ہم علم پڑھیں، اپنے مشائخ اور اکابر کے خلاف کھڑے نہ ہوں، اپنے مشائخ اور اکابر کی تحقیقات پر اعتماد کا مزاج بنائیں۔ اس وقت بڑی محنت کے ساتھ مشائخ اور اکابر سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے اپنے اکابر اور مشائخ سے ٹوٹنا نہیں ہے، اپنے اکابر اور مشائخ سے جڑ کے رہنا ہے۔ اکابر اور مشائخ سے توڑنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے، اکابر اور مشائخ سے جوڑنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ میرا تعلق اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے ہے۔ اگر کسی کا تعلق میرے دین اسلام سے نہیں ہے، میرے مسلک اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے، میرے مذہب احناف سے نہیں ہے، میرے منہج دیوبند سے نہیں ہے، تو اس کا معاملہ ہے، وہ جانے، اس کا نظام جانے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، منہج کا اختلاف کوئی خطرناک نہیں ہوتا، مذہب کا اختلاف کوئی خطرناک نہیں ہوتا، ہاں مسلک کا اختلاف خطرناک ہوتا ہے اور دین کا اختلاف خطرناک ترین ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں ہر بندہ جواب دہ ہے قیامت کے دن اپنے دین کا، اپنے مسلک کا اور اپنے مذہب اور منہج کا، ہم اپنے جواب دہ ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اکابر کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے اکابر کے ساتھ رہیں گے، اپنے دوستوں کو اپنے اکابر کے ساتھ جوڑتے رہیں گے، ان پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیتے رہیں گے۔ جس حد تک ممکن ہوا ہم انشاءاللہ اپنے مشائخ کے پر آنے والے اعتراضات کے جواب بھی دیں گے، ان کے خلاف آنے والے غلط دلائل کا ہم انشاءاللہ دفاع بھی کریں گے۔ ہم دنیا میں اپنے اکابرین کے ساتھ ہیں، اللہ آخرت میں بھی ہمارا حشر اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اکابرین کے ساتھ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے جو دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے، اور اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخلہ ہمارا مقدر فرما دے۔